الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ خالق کائنات نے اپنے اپنے اختیار کن سے روئے زمین پر سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کر کے کائنات کی عظمت کو چار چاند لگائے، کائنات کی عظمت کو نور بخشا، اور پھر اسی جسم یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے حضرت اما حوا کو سانسیں بخشی۔ کرۂ ارض کو رونق بخشنے والا، کرۂ ارض کو عزت بخشنے والا سب سے پہلا اور آخری رشتہ میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ اسی رشتے کی بنیاد پر ہی دنیا کے باقی تمام رشتے، تمام نسلیں وجود میں آئیں۔ دنیا کا ہر رشتہ اسی رشتے کے ساتھ منسوب ہوتا ہے، اور یوں بیوی سے ماں اور ماں سے ساس تک کا سفر چلتا رہتا ہے۔ ہر رشتہ اپنے رتبے، وقار، عزت و احترام کا حامل ہے۔ دنیا میں ایک واحد رشتہ میاں بیوی کا ہے، جن کا ساتھ اس جہان سے دوسرے جہان تک کا ہے۔ اس دنیا کی بنیاد رکھنے والا یہ رشتہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں سب سے زیادہ پسندیدہ، سب سے زیادہ مقدس، پاکیزہ اور محبوب ہے۔ اس رشتے کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا گیا، جو من کو ڈھکنے کے ساتھ ساتھ ہمارے تن کی خامیاں بھی ڈھانپ دیتا ہے۔ لیکن آج کی بیوی اسلام کے لاگو کیے گئے قوانین کو نظر انداز کر کے آزادی اور خود مختاری چاہتی۔ سامعین حضرات، آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے شوہر کی ناشکری کرنے والی بیوی کو دنیا میں 5 سزائیں ضرور ملتی ہیں۔ سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں کہ ناشکری کسے کہتے ہیں۔ کسی کی نعمتوں کو بھول کر اس کے تمام احسانات کو فراموش کر دینا ناشکری کہلاتا ہے۔ ناشکری کے الفاظ نہ صرف عورت کی دنیاوی زندگی تباہ کرتے ہیں، نہ صرف دنیاوی زندگی کو اجاڑ دیتے ہیں، بلکہ عورت کی آخرت بھی تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ دو جہاں کے تاجور سلطان بحر بر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، میں نے جہنم میں اکثریت عورتوں کی دیکھی ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے جہنم میں اکثریت عورتوں کی کیوں دیکھی؟ وجہ کیا ہے؟ فرمایا کیونکہ وہ ناشکری کرتی ہیں۔ فرمایا صحابہ، تم کسی عورت کے ساتھ عمر بھر اچھا سلوک کرو، اس کے اوپر ہزاروں نعمتوں کی بارش برسا دو، لیکن کبھی بھی تم میں کوئی ناپسندیدہ بات دیکھے گی تو کہے گی میں نے تم سے کبھی کوئی بھلائی نہیں دیکھی، میں نے آپ میں کبھی کوئی بھلائی نہیں دیکھی۔ جب آپ کے پاس پیسہ تھا، دولت تھی، سب کچھ تھا، اس وقت آپ اس عورت کے اوپر ہزاروں نعمتوں کی بارشیں برساتے تھے، لیکن آج جب آپ غربت کا شکار ہوئے تو وہی عورت، وہی بیوی کہہ رہی ہے میں نے آپ میں کبھی بھی کوئی بھلائی نہیں دیکھی۔ فرمایا یہ وہ عورت ہے جس کو میں نے جہنم میں چیخو پکار کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ شوہر کی ناشکری سے عورت کو اس لیے بھی بچنا چاہیے کہ مسلسل اس قسم کی باتیں، مسلسل ناشکری کرنا شوہر کے دل میں نفرت و عداوت کا طوفان برپا کر دیتی، شوہر کے دل میں کدورت پیدا کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے جنت میں جھانکا تو اس میں اکثر لوگ فقراء تھے۔ جب میں نے جنت میں جھانکا نا، جب دیکھا تو اس میں اکثر لوگ فقراء تھے، اور میں نے جب جہنم میں جھانکا تو اس میں اکثر عورتیں تھیں۔ یہ وہ عورتیں تھیں جو شوہر کی ناشکری کیا کرتی تھیں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے عورتوں صدقہ کیا کرو، عورتوں صدقہ کیا کرو، کیونکہ میں نے اکثر تم کو جہنم میں دیکھا ہے۔
اکثر میں نے تمہیں جہنم میں دیکھا، چیختے ہوئے چلاتے ہوئے دیکھا۔ خواتین نے عرض کی کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے اس کی دو وجوہات بیان فرمائی۔ نمبر ایک، لعن تان بہت کرتی ہو تم لعن تان بہت کرتی ہو۔ نمبر دو، شوہر کی ناشکری کرتی ہو۔ کئی عورتوں میں یہ عادت ان کے جسم میں رچی ہوئی ہوتی ہے کہ ہر وقت وہ شوہروں کی ناشکری کرتی ہی رہتی ہیں۔ شوہر ان کے لیے جتنی بھی محنت کر لے، جتنی بھی مشقتیں کاٹ لے، اپنی استطاعت کے مطابق جتنی ہی ان کے ساتھ بھلائی کر لے، لیکن پھر بھی خواتین صبر و شکر کے بجائے ناشکری ہی کرتی رہتی ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ اس ناشکری کے انتہائی بھیانک نتائج سامنے آتے ہیں۔ ایسی عورتوں کو احسان فراموشی، ان کی ناشکری، زبان کی بد تہذیبی اور بدتمیزی کی وجہ سے بسا اوقات دنیا میں 5 سزائیں ضرور ملتی ہیں۔ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ایک دن اسلام کی مقدس شہزادیوں کو امن کا پیغام دے رہے تھے، امن کا درس دے رہے تھے۔ اتنے میں ایک عورت نے پوچھا، یا حضرت میری ایک پڑوسن کا انتقال ہوا، میرے پڑوس میں رہنے والی ایک عورت کا انتقال ہوا، اس کی موت کے وقت میں وہاں موجود تھی، وہ بھرپور کوشش کر رہی تھی کلمہ پڑھنے کی، بھرپور کوشش کر رہی تھی کلمہ پڑھنے کی، زبان ہلانے کی، لیکن نہیں پڑھ سکی۔ آخر عورت کا ایسا کون سا گناہ ہے، اس نے دنیا میں ایسا کون سا گناہ کیا تھا جو موت کے وقت کلمہ نہیں پڑھنے دے رہا تھا؟ یہ سنتے ہی حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا وہ گناہ ہے شوہر کی ناشکری کرنا۔ فرمایا جو عورت شوہر کی ناشکری کرتی ہے، زمانے میں بے حیائی پھیلاتی ہے، ماں باپ کے سامنے اونچی آواز میں بک بک کرتی ہے، اونچی آواز میں بات کرتی ہے، بس یہ وہ گناہ ہیں، اونچی آواز میں بات کرنا، شوہر کی ناشکری کرنا، زمانے میں بے حیائی پھیلانا، یہ وہ گناہ ہیں جو کلمہ پڑھتے وقت زبان کو روک دیتے ہیں۔ فرمایا شوہر کی ناشکری کرنے والی عورت کی دنیا میں 5 سزائیں۔ فرمایا نمبر 1 تو شوہر تنگ آ کر ایسی عورت کو چھوڑ دیتا ہے۔ بار بار ناشکری کرنے والی، شوہر کے تمام احسانات کو فراموش کر دینے والی عورت سے شوہر تنگ آ کر اسے تنہا چھوڑ دیتا ہے، اسے اکیلا چھوڑ دیتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ ساری عمر پچھتاوے کے ساتھ بہن بھائیوں، گھر والوں کی ڈانٹ ڈپٹ اور تانے سن کر ساری عمر گزارتی ہے۔ اس کی زندگی اجیرن بن جاتی ہے، اس کی زندگی یہی تانے سننے میں گزر جاتی ہے کہ تو اگر اچھی ہوتی اپنا گھر نہ بساتی، اگر تو اچھی ہوتی تو تیرا شوہر ایسے ہی تنہا تجھے طلاق دے کے چھوڑ دیتا۔ فرمایا نمبر 2، ایسی عورت کی کوکھ سے جنی اولاد کے دل میں کدورت پیدا ہوتی ہے۔ جو عورت اپنے شوہر کی باتوں پہ ناشکری کرتی ہے، شوہر کی خوبیوں کے اوپر پردہ دے کر دیگر عورتوں کے سامنے شوہر کی خامیاں بیان کرتی ہے، یہ وہ عورت ہے جس کی کوکھ سے جنی اولاد کے دل میں اللہ تعالیٰ کدورت پیدا کر دیتا ہے۔ نمبر 3، اللہ کے نزدیک اس کا شمار اللہ کی ناشکری کرنے والی عورتوں میں سے ہوتا ہے۔ فرمایا نمبر 4، اس کے چہرے سے نیک عورتوں کی علامات ہٹا دی جاتی ہے۔ نمبر 5، موت کے وقت یہ احسان فراموش لڑکی کوشش کرے گی کلمہ پڑھنے کی، کوشش کرے گی کلمہ پڑھنے کی، لیکن شوہر کی ناشکری اس کی زبان ہرگز ہلنے نہیں دے، ہرگز اسے کلمہ نہیں پڑھنے دے۔ فرمایا یہ 5 گناہ کبھی نہ کرنا، نہیں تو دنیا میں بھی تباہ و برباد ہو جاؤ گی، آخرت میں بھی تباہ و برباد ہو جاؤ گی۔